السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم لوگ ایک سلسلے سے چل رہے تھے اور زمانے جاہلیت میں ہم لوگ تھے، یعنی ہم لوگ نہیں تھے بلکہ ہم لوگ جان رہے تھے زمانے جاہلیت کو، کہ کس طرح کے خرافات ان کے درمیان میں رائج تھے۔ کن کے درمیان میں؟ جو ابرہہ کا واقعہ پیش آنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر ایک کیا کر لیا تھا، فخریہ متکبرانہ طور پر، یعنی اپنے لیے الگ الگ چیزیں رائج کر لی تھی۔ میدان عرفات میں حج کے موقع پر نہ جانا، اس طرح اونٹنیوں کو 10 مادہ کے بعد چھوڑ دینا، بکریوں کو 10 مادہ کے بعد یعنی 10 فیمیل بچہ دے دینے کے بعد آزاد چھوڑ دینا بتوں کے نام پر، لڑکیوں کو وراثت کا نہ دینا، یعنی لڑکیوں کو ماں باپ کے مالوں میں سے نہ دینا، یہ سب اپنے آپ میں انہوں نے کیا کر لیا تھا، گھڑ لیا تھا۔ اس کا نام شریعت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت دینی چاہیے، جو ان کا حق ہے ان کو دینی چاہیے، لیکن اگر وہ خوشی سے نہ لے وہ الگ چیز ہے۔ ہم اتنا بھی مجبور نہ کریں کہ وہ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ نہ لو تو بہتر ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ اگر خود سے کہے کہ نہیں یہ میرے بھائی کے کام آئے گا، یہ میرے ماں باپ کے کام آئے گا، میں نہیں لوں گی، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، ایسا نہیں کہ اس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ بیچاری شرما شرمی میں کیا کرے، آپ کے لیے مال و دولت کو چھوڑ دے، آپ کے لیے آج شرما شرمی میں چھوڑ دے گی، آپ کو اللہ کے سامنے شرم کے مارے منہ نہیں دکھانا ہوگا۔ تو ایسا ماحول نہ بنائے، بلکہ جو ان کا حق ہے انہیں دیا جائے۔ اسی طرح اس پر مصیبت در مصیبت یہ کہ اس زمانے میں ایک خرافات انہوں نے اپنے اندر یہ گھڑ لیا تھا کہ لڑکیوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے، یعنی جس کے گھر میں لڑکی ہوتی تھی ایک قسم کی اس کے اندر کراہت، اور یہ کرتے تھے کہ وہ ننھی منی سی جان کو، اس لڑکی کو یعنی زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ لے کر گاڑ دیتے تھے، زمین پر دفن کر دیتے تھے۔ وہ بیچاری معصوم سی بچی جس کے زبان سے یہ نکلتا تھا، ابا جان میں نے کیا غلطی کیا ہے، میں نے آپ پر کیا ظلم ڈھایا ہے، میں آپ پر کیا بوجھ بنی ہوں، آپ بتائیے۔ اس بیٹی، اس ننھی منی سی بچی کے زبان سے یہ نکلتا رہتا تھا، لیکن وہ ظالم باپ یعنی ان کے دل سے یعنی انسانیت نام کی چیز ختم ہو جاتی تھی، وہ بالکل یعنی انسانیت کیا چیز ہے وہ ختم ہو گئی تھی ان کے اندر سے۔ یعنی وہ بیچاری بچی چیخ رہی ہوتی تھی، چلا رہی ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی یہ مٹی ڈالنے سے باز نہیں آتا تھا، اسے زندہ تڑپتے ہوئی بچی کو، زندہ کسی کو، جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کے یعنی اس کے اندر جان ہو، ہم اس کو کیا کر دیں، اس کو کاٹ کر اس کے گوشت کو الگ کریں، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ایسی ہی وہ بچی کی کیفیت ہوتی تھی، وہ بچی کہتی تھی، یعنی ایک بچوں کا آواز، سوچ کے جائیے اس ماحول میں جائیے، بچے چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، اور انہیں جیسے فلسطین کے اندر آج ہو رہا ہے، معصوم بچوں کو کیا کر دیا جا رہا ہے، درگور کر دیا جا رہا ہے، بلڈنگوں کے اندر دفن ہو جا رہے ہیں بچے، کیسے یعنی عجیب واقعہ کیسا۔ تو ایسے ہی کیفیت ہوتا تھا ان بچیوں کا، زندہ درگور، اور اس کو اپنے لیے شجاعت سمجھتے تھے، اپنے لیے بہادر سمجھتے تھے، یعنی جو لڑکیوں کو دفن کیا وہ بہت بڑا بہادر، ایسا اپنے اندر ایک خیال تھا، یعنی ایک عجیب سا ماحول انہوں نے کریٹ کیا تھا، اور آپسی جنگ جاری ہو گئی تھی، یعنی ایک کی جنگ چلتی تھی کئی سالوں تک، یعنی ایک اگر مرتا تھا تو دوسرے کو کہہ کے جاتا تھا میری لڑائی فلاں کے ساتھ ہے، جیسا کہ آج بھی کچھ خاندانوں کے اندر اس طرح ہوتی ہے کہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میری لڑائی فلاں خاندان کے ساتھ ہے، پھر وہ دشمنی چلتی تھی پیڑھیوں تک، نسلوں تک کیا کرتی تھی، یہ دشمنیاں چلتی تھی، لیکن وہ بچیوں کو درگور کر دینا، زندہ گاڑ دینا، یعنی زندہ لاتے تھے اور دفن کر دیتے تھے زمین پر، یعنی یہ کیفیت تھی ان کے اندر، انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی تھی ان کے اندر سے۔ تو طرح کی چیزیں وہ کیا کرتے تھے، ایجاد کر لیے تھے اپنی طور پر، یعنی اسی کو اپنا شریعت بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا ایک واقعے کی طرف، لیکن اس وقت میں نے وہاں پر مختصراً ذکر کیا تھا اس بات کو، وہ یہ تھا عمرو ابن لحی۔ عمرو ابن کیسے مکہ کے اندر بت پرستی کیسے آئی۔ مکہ کے اندر 360 بت تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360، یعنی ہر دن کا ایک الگ بت، یعنی بارش اس سے مانگنا ہے، اتوار کے دن اس کو پوجا کرنا ہے، پیر کے دن اس کو، 1 تاریخ کو اس کو پوجا کرنا ہے، 2 تاریخ کو اس کو پوجا کرنا ہے، 3 تاریخ کو اس کو پوجا کرنا، پورا سال کے 360 دن یہ لوگ کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ ہندوستان کا ماحول بھی دیکھتے ہیں نا کہ 12 مہینہ ہے لیکن 13 پوجا ہے ان کی، کتنے پوجا، 13 تہوار۔ تو ایسے ان کے درمیان میں 360 بت، یعنی 360 دن کا، ہر دن کا الگ الگ بت، ہر دن کا الگ الگ بت، کیسے آئی یہ مورتیاں۔ تو عمرو ابن لحی یہ ایک شخص تھا، بڑا ظالم، بڑا فاسق،
यानी इसी ने लाकर ये सारी चीज़ों को ईजाद किया था, यानी बुत परस्तियों को। मुल्क शाम की तरफ लोग जाते थे तिजारत के लिए, मुल्क शाम लोग जाते थे तिजारत के लिए, जैसे बिजनेस वगैरह करने के लिए। मैंने इसको बतलाया था तफसील के साथ। लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान लाते हैं और वहाँ बेचते हैं बिजनेस के अंदर में। कोई यहाँ का रहने वाला वो दूसरी जगह जाता है, वहाँ का रहने वाला यहाँ आता है। तो इस तरह वो गया मुल्क शाम। तो रास्ते में एक इलाका पड़ता था जिसको खित्ते बल्का कहते थे। उस जगह का नाम क्या है? बल्का उस कस्बे का नाम। उस जगह में एक मारिफ नाम का जगह था जहाँ कौम अमालिका, वो कौम का नाम क्या था? यानी जो कौम वहाँ रहने वाली थी, यानी लिविंग, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, तो उनको क्या कहते हैं? कौम अमालिका। वो कौम अमालिका बुत परस्ती में अपने आप को बर्बाद कर चुकी थी, यानी पूरा बुत परस्ती के गिरविदा थे वो लोग। तो ये गया वहाँ पर, ठहरा उस जगह पर। कौन? अम्र इब्न लुहई उसका नाम है। क्या नाम है? अम्र इब्न लुहई, बुत परस्ती को लाने वाला मक्का के अंदर, काबतुल्लाह के अंदर। तो उसने कहा कि वहाँ देखा हुआ माहौल, कोई क्या कर रहा है? बारिश मांग रहा है फुला बुत से। इतना छोटा सा बुत है, वो उसका खुद का ठिकाना नहीं। उसको निकाल के, उसको उठा के अगर पॉकेट के अंदर कोई भर दे तो उसका कोई छुप जाए, वो उससे कैसे मदद मांगे? सही है ना? तो इस तरह यानी छोटे छोटे बुतों से क्या मांग रहे हैं? मदद मांग रहे हैं। अरे उसको कोई हाथ में उठा के फेंक दे तो उधर जाके गिरेगा वो, तो उससे मदद मांग रहे हैं। तो इसने देखा कि इससे बारिश मांगी जा रही है और उससे धूप मांगा जा रहा है, उससे रोजी मांगी जा रही है, उससे तिजारत मांगी जा रही है। सब के लिए अलग अलग चीजें क्या की जा रही है? मांगी। हर चीज के लिए अलग अलग बुत है। बारिश बरसाएगा फुला बुत, और बादलों को चलाएगा फुला बुत। इस तरह मुसीबतों को दूर करेगा फुला बुत। तो उसने देखा, उसने कहा कि मुझे भी एक बुत दे दो, मैं भी क्या करूंगा, हमारे यहाँ भी उससे क्या करेंगे? मदद मांगेंगे। तो उसने एक बुत लाया जिसका नाम था हुबुल। क्या नाम था? कुरान में ये सारी चीजों का जिक्र है तफसील के साथ। लात और उज़्ज़ा का सूरह नज्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया है? जिक्र किया है उसको। लात और उज़्ज़ा की ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। तो इस तरह मूर्तियों को लाया और उसको लाकर काबतुल्लाह के दरमियान में रख दिया। अच्छा, ये लोग काबतुल्लाह को इतना मुबारक समझते थे, इसलिए देखो काबतुल्लाह की कोई हैसियत नहीं है। यानी काबतुल्लाह, हम काबतुल्लाह का तवाफ क्यों करते हैं? लोग जाते हैं, अजीब अजीब कैफियतें वहां करते हैं, वहां लिखते हैं जाकर, अजीब अजीब गलत हरकतें करते हैं काबतुल्लाह में जाकर। तो काबतुल्लाह की कोई हैसियत नहीं, ना उसमें किसी चीज की कोई हैसियत है। उसमें हैसियत आई कहां से? अल्लाह के हुक्म के देने से। अगर अल्लाह हमें मना कर दे कि उस घर की तवाफ ना करो तो हम नहीं करेंगे। उस घर की ताजीम किसके लिए है? अल्लाह के बोलने की वजह से। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था उस हजर अस्वद को देखकर, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता, तुझे चूमा ना होता, तो मैं भी कभी तुझे चूमता नहीं। तो उस पत्थर की कोई हैसियत नहीं है। हम अजीब अजीब कैफियतें जाकर वहां करते हैं। तो अल्लाह के बतलाने से, हुक्म देने से, वहां मकाम इब्राहिम है, उसको भी जाकर चूमते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं वहां पर। तो हमें उस चीज के, यानी उस चीज की हैसियत कब आई? यानी उसके अंदर वो पावरफुल, यानी उसके अंदर एक अहमियत, उसके अंदर एक दर्जा कहां से आया? वो अल्लाह के हुक्म के देने से। अल्लाह हमें कहा कि उसकी ताजीम करो, हम उसकी ताजीम करते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? काबतुल्लाह का कोई पत्थर का टुकड़ा क्या करते थे? ले जाते थे अपने साथ। तो जहां इन्हें जरूरत पड़ता था तवाफ करने के लिए या दुआ मांगने के लिए, उसी के सामने हाथ फैला देते थे। ये ताजीम में गुलू करना, यानी किसी चीज का क्या मानना, यानी इतना उसके पीछे अकीदतमंद हो जाना, जिसको अनभक्त कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अनभक्त। यानी बिना सोचे समझे क्या करना, उसके पीछे पड़ जाना। काबतुल्लाह के उस छोटे से पत्थर को दरमियान में रख देते, उसके साए चारों तरफ क्या करते थे? तवाफ करते थे। ये उनके अंदर ये इतनी ताजीम आ गई थी। तो ताजीम भी एक हद तक, इस्लाम हर चीज के लिमिट को बताता है, हर चीज के लिमिट। इस्लाम बहुत आसान है, हम लिमिट पार करते हैं, हद पार करते हैं। बुजुर्गों की भी ताजीम है, उनका अदब करना है, लेकिन हम बुजुर्गों से मदद मांगने लग जाते हैं। काबा, ये मज़ारों में जाकर उनसे बच्चा मांगते हैं, अपने हाजत को पूरी करने के लिए कहते हैं, नहीं कहते हैं उनसे, जाकर वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, गलत गलत हरकतें करते हैं, मन्नत मानते हैं, वहाँ जाके फीता बांध के आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमें बच्चा देने वाला है, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो पड़े हुए हैं कब्र के अंदर, वो आपकी कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये लोग भी बुतों से, मूर्तियों से क्या करते थे? मदद मांगते थे। कौन? ये मुशरिकीन मक्का। शिर्क अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ साथ इन मूर्तियों को भी मानते थे। तो इस तरह 360 बुत को इन्होंने काबतुल्लाह के अंदर क्या कर लिया था? इकट्ठा कर लिया था। तो इस दौर के अंदर
یعنی ایسا ظلم و بربریت کا دور، بت پرستی کا دور، کوئی کسی کو نہیں پہچاننے والا، انسانیت نام کا کوئی چیز نہیں، عورت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی اس دور میں، یعنی ایک استعمال شدہ چیز، یعنی جسے استعمال کر کے، یوز لیس جسے کہتے ہیں، بیکار، یعنی استعمال کر کے ہم پھینک دیتے ہیں نا، ایسا عورتوں کو سمجھا جاتا تھا اس دور کے اندر۔ تو ایسے ظلم و بربریت کے دور میں جہاں لڑائی اور خون ریزی کا دور تھا اور عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو عزت دی، یہ جو اعلان لگاتے ہیں نا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ ساری پلاننگ کر کے چلے گئے ہیں دنیا سے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ تو یہ لوگ اپنی طرف سے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی خرابیاں، برائیاں اپنے اندر، لڑکیوں کو ننگا کر کے طواف کرنا، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کیسی کیسی یعنی بےہودہ حرکتیں سب انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ تو اس دور کے اندر بھی جو لوگ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی طرف سے شریعت میں کچھ بھی لا کر اپنی طرف سے کیا کر لیتے ہیں، ایجاد کر دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں غلط، جو شریعت میں ہم پوچھ کر زندگی گزاریں علماء کرام سے، اچھے عالم سے پوچھیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں، اپنی طرف سے نہ ایجاد کریں کسی چیز کو، نہیں تو ورنہ ہم کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے طرح طرح کی جب چیزیں ایجاد کر لی تو اللہ رب العزت نے اس ظلم و بربریت کے دور کے اندر، پورے زمانے کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس دور کے اندر۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور کے اندر اکیلا بھیجتا ہے۔ کیسے دور کے اندر؟ اس ظلم و بربریت کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جو ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے، لوگ بالکل جاہلیت کے اندر ہیں، دین نام، مذہب نام کا کوئی چیز نہیں، سب نے اپنا اپنا نیا مذہب تیار کر لیا، جس طرح فرقہ پرستی آج کے دور میں ہے، اس طرح سب نے اپنا اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا اس دور میں۔ تو ایسے بربریت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے جانیں گے۔ یعنی میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یہ جو بڑا واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، صرف 55 دن پہلے یہ پیش آیا تھا، اس کے درمیان میں یہ ساری خرابیاں ان کے اندر آتی ہیں، پہلے سے ہی یہ بگڑتے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نبی کو بھیجنے والا ہوتا ہے تاکہ ان کے درمیان سے یہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔